الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کا بے پایاں احسان اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کہ آج ایک مرتبہ پھر نماز فجر کے اس اجتماع میں گفتگو کرنے کا، قرآن مجید کی آیات کا مفہوم بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور میں جب یہاں پر آ کر بیٹھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ایک بار پھر اپنے بزرگوں کی سنت ادا کرنے یہاں پہ آ پہنچا ہوں۔ یہ وہ مسجد عالی شان ہے کہ میرے دادا جی، میرے پردادا جی، میرے دیگر بزرگ، میرے والد گرامی نماز فجر کے بعد اس مسجد عالی شان میں درس قرآن مجید دیا کرتے تھے۔ بزرگ جانتے ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کا درس عطا فرمایا کرتے تھے۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات رکھنا چاہتا ہوں، ان کا مفہوم آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم نہایت مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے اور آپ نہایت متوجہ ہو کر کے اس کو سنیں۔ دوستوں اور بزرگوں، جب انسان کوئی بات کرتا ہے، جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات کو یا تو تسلیم کر لیا جاتا ہے یا اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو اس بات کو مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، یا اس کا انکار کر دیا جائے۔ جب اللہ کی بات ہو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو اس کو مان لینا ایمان ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ دو باتیں ہیں، تیسری اور بات نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت وحدہ لا شریک رب کریم کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے اور آپ اس کو تسلیم کر لیں، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات، کوئی عمل آپ کے اور ہمارے سامنے رکھا جائے، ہم اس کو تسلیم کر لیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، سبحان اللہ، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اس کو یقین کامل کہتے ہیں۔ اور جب کوئی بدبخت انسان اللہ رب العزت کی بات کا انکار کر دے، اس کو تسلیم نہ کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا انکار کر دے تو اس کو کفر کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس کے درمیان میں بھی ایک اور بات ہے، اور وہ ہے کہ تسلیم کرنا بھی سر عام ہے اور انکار کرنا بھی سر عام ہے۔ لیکن اس کے درمیان میں ایک اور بات ہے کہ ظاہری طور پہ تسلیم کر لیا جائے لیکن باطنی طور پر تسلیم نہ کیا جائے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اور منافق، نفاق اور منافقت، یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، سب سے زیادہ قبیح عمل بھی، سب سے زیادہ نفرت انگیز بات بھی وہ ہے جو منافقت کے درجے پر پہنچنے والی ہو۔
اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ دی ہے۔ کافر کی سزا اور ہے، منافق کی سزا اور ہے۔ فی الدرک الاسفلین، سب سے نچلا درجہ جہنم کا بھی سب سے نچلا درجہ منافق کا ہے۔ کیوں؟ اس نے ظاہری طور پر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا، ظاہری طور پر مسلمان بنا، مسلمانوں کے جیسے طریقے اختیار کیے، مسلمانوں کے جیسا لباس پہنا، مسلمانوں کے جیسے نام رکھے، مسلمانوں کے جیسے طریقے اختیار کیے، مسلمانوں کے جیسے نکاح اور مسلمانوں کے جیسے اپنے دوسرے معاملات کیے۔ اس نے اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کیا، لیکن در حقیقت وہ کافر تھا اور وہ منافق ٹھہرا، اور اس کا ایمان سب سے بدترین یقین اور اس کا جو عقیدہ سب سے بدترین عقیدہ ہے۔ اللہ کریم ایسے ہی لوگوں کی باتیں، ایسے ہی لوگوں کی نشانیاں ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جس وقت تمہارے پاس اس طرح کے لوگ ہوں تو ان کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ وہ منافق ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے میرے محبوب، جس وقت منافق تیرے کول آون تے او آکھن کہ بے شک اسی گواہی دینے ہیں کہ تو اللہ دا رسول ہے۔ اب یہاں پر میں ایک نکتہ آپ کی نگاہ، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا اذا جاءک، اے میرے محبوب جس وقت تیرے پاس آئیں، المنافقون، منافق، اس کا مطلب ہے کہ منافق کی پہچان ذات رسول اللہ ہے۔ جس نے رسول اللہ کی ذات کا انکار کیا در حقیقت وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ اذا جاءک المنافقون، اے میرے محبوب جس وقت منافق تیرے پاس آئیں یا تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں انک قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ بے شک ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم یہ سب گواہیاں دیتے ہیں۔ وہ یہ سارے آ کے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تو بارگاہ رسالت تھی، ان کو معلوم تھا کہ ہماری ساری باتیں ظاہر ہو کے رہیں گی۔ یہ رسول کریم اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں، اللہ کے وہ محبوب رسول ہیں جو ہر بات کو جانتے ہیں، جو دلوں کی باتیں جان لیتے ہیں، جو اللہ رب العزت ان کو بتا دیتا ہے، علوم غیب ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں جان لیتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے، کون منافق ہے۔ دوستو اور بزرگوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بھی ان کو معلوم بھی تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت بتا بھی دیتا ہے، رسول اپنے کشف باطنی سے جان بھی لیتے ہیں کہ کون میرے پاس آ کے ایمان والا بیٹھا ہے، کون آ کے منافق بیٹھا ہے۔ یہ جو کشف باطنی ہے نا، یہ تو رسول اللہ کے غلاموں کو بھی حاصل ہے۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں میں سے ایسے غلام ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی بندہ آ کے بیٹھتا ہے، اس کے بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کے وہ باطن پہ نظر کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان والا کون ہے، بے ایمان کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے۔ دوستو اور بزرگوں، پھر وہ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں تو کسی چیز کا پردہ رہتا ہی نہیں تھا، ہر چیز ظاہر ہو جاتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، اے میرے محبوب انہاں نوں تیرے رسول دے ہون دی شہادت دین دی لوڑ نہیں۔ اے میرے محبوب آپ ان کے
شہادتوں کے محتاج نہیں ہیں کہ یہ شہادت دیں گے تو آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اے میرے محبوب تو اللہ کا رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ کو کسی کی گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کی گواہی کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہمیں رسول اللہ کی گواہی کی ضرورت ہے کہ یہ ایمان والا ہے، جس پر رسول اللہ گواہی دے دیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا، جس پر رسول اللہ کہہ دیں گے یہ ایمان والا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تسی گواہی دین آئیو اے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہاری گواہیوں کی اللہ کے محبوب کو ضرورت نہیں ہے، اللہ گواہ کافی ہے رسول اللہ کی رسالت و نبوت کا۔ یہ نبوت و رسالت، یہ ختمی مرتبت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گواہیوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ وہ نبوت ہے، یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جو ایمان والوں کو اور منافقوں اور کافروں کو الگ کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہوں۔ ذات مصطفیٰ فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان، کہ جس نے رسول اللہ کو مان لیا وہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، جس نے رسول اللہ کو نہیں مانا وہ کافر اور منافق ہو گیا۔ اللہ کریم پھر فرماتے ہیں واللہ یشہد، تہاڈی گواہیاں دی لوڑ نہیں بلکہ اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، منافق کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ منافق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ مسجد میں آ کے جھوٹ بولتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسجد میں آ کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نہیں آئے ہوتے، وہ اللہ رب العزت کے محبوب سے دور کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، لوگوں کو دربار رسالت سے جدا کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کے دربار سے دور لے جانے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ در حقیقت وہ اللہ کے گھر میں بھی آ کے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس خصلت کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر ان کی ایک اور خصلت اللہ رب العزت بتاتے ہیں، اللہ نشانیاں دس دا جے، سبحان اللہ، نشانوں سے پہچانو ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے، سبحان اللہ۔ گلا نال بھی پتہ لگتا ہے، عملہ نال بھی پتہ لگتا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ اللہ کریم ان کی ایک اور بات بتاتے ہیں، وہ کیا، اتخذوا ایمانہم جنتاً، وہ اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا ہے، وہ اللہ کی ذات پر قسمیں اٹھاتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اٹھاتے قسمیں ہیں لیکن راستے اللہ سے روکتے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کے راستے کے چور ہیں، وہ اللہ کے راستے پر چور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بظاہر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جانے والے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کی یہ نشانی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ سے روکنا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے روکنا۔ جو کہتے ہیں اللہ کے پاس جاؤ لیکن اللہ کے محبوب کے پاس نہ جاؤ، وہ در حقیقت اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ فرمائے انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جانتے ہیں، جو بظاہر اللہ کا نام لیتے ہیں
اللہ کے محبوب کے درود کے فضائل بیان کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، لین دین کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کریم ان کی اسی نشانی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں، کتنے برے اعمال ہیں وہ جو کرتے ہیں۔ اس کی پھر اللہ کریم وجہ بتاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ روحانیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وجہ روحانیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ زبانی طور پر ایمان لائے لیکن انہوں نے بعد میں کفر کیا، لیکن پھر انہوں نے کفر اختیار کیا۔ زبانی طور پر کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ گواہی دیتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت و نبوت و ختم نبوت پر گواہی دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کفر کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت منافق ترین لوگ ہیں جو ظاہری طور پر تو رسالت و نبوت کا اقرار کرتے ہیں لیکن در حقیقت انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے تو اب وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، دل بند ہو جاتے ہیں، پھر نہ ایمان کی بات اس قلب کے اندر داخل ہوتی ہے، نہ عمل کی بات داخل ہوتی ہے، نہ رسول اللہ کی عزت و توقیر کی بات اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ دل بند ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، عزت رسول، اس محبت رسول اس دل میں پھر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کی مبادیات کیا ہیں؟ اس کی ابتدائی بات کیا ہے کہ وہ ایمان تو لاتے ہیں ظاہری طور پر، زبانی طور پر، لیکن حقیقت میں کفر کرتے ہیں۔ پھر اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، دل بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ان کو شان رسالت سمجھ نہیں آتی، ان کو عزت و توقیر رسالت سمجھ نہیں آتی، ان کو مقامات نبوت سمجھ نہیں آتے، ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ جو رسول اللہ کو قرب اور معیت کا مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ جب مقام نبوت سمجھ نہیں آتا، جب مرتبہ نبوت سمجھ نہیں آتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور شان اور عظمت سمجھ نہیں آتی، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے جیسے ہیں، یہ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے ہیں، ہماری طرح جاگتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، ہماری طرح یہ دیگر امور اور کام کرتے ہیں۔ ان کو رسول اتنی، یعنی کہ ان کی مت اتنی ماری جاتی ہے، اتنی عقل معوف ہو جاتی ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ہستی کو اپنی ذات پر، اپنی گندی ذات پر قیاس کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ایک اور نشانی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ایڈیاں ایڈیاں گردناں، ایڈے ایڈے جناب انہوں نے حساب کتاب تے وڈے وڈے جسم تے ٹرڑ ہونا نہیں تے اتے ہور بوجھ لدیا ہونا۔ اللہ کریم ارشاد ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تم ان کو دیکھتے ہو، جب تم ان کو دیکھتے ہو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو انو انہوں نے جسماں نو ویکھ کے عجب تے بڑی حیرانی ہوندی ہے۔ ایک منافقوں دی بات ہے، منافقوں کے گردنیں موٹی، سرہ تے ٹینڈ تے ستھن چھوٹی۔ اللہ کریم ان کی نشانی بتا رہے ہیں کیا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جس وقت آپ ان کو دیکھو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو پھر تمہیں ان کے بڑے وڈے وڈے جسموں پر، بڑے بڑی ہیوی مشینوں پر، بڑی بڑی دیو ہیکل انسانوں پر تمہیں ان کے عجب تعجب محسوس ہوگا، تمہیں عجب محسوس ہوگا، تم بڑے حیران ہوگے کہ ایڈا وڈا بندہ بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے وہاں پہ نا واک اینڈ میں ملازمت کرتے ہوئے ایک بندہ وہ تبلیغی جماعت کا تھا،
تو وہ جناب ہمارے جنرل مینیجر تھے یوسف زئی صاحب، انہوں نے ان کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو، ایسے نکمے بیٹھے ہو، کام نہیں کرتے ہو، سارا دن نکمے بیٹھ کے چلے جاتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں جی نہیں، میں بڑا اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ اور یوسف زئی صاحب کہنے لگا، پٹھان تک کہتا ہے اگر تم اللہ کا خوف رکھتے نا تو سکھ سکھ کے تیلا ہوا ہوتے، تمہارا تو 2.5-3 من کا جسم ہے، تم کیسے اللہ کا خوف رکھتے ہو؟ اللہ کے خوف رکھنے والے جسم تو سکے ہوتے ہیں، وہ تو بالکل خشک جسم ہوتے ہیں، تم تو کیسے اللہ کا خوف رکھتے ہو؟ اللہ کریم انہی کی بات بتاتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جس وقت تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کے جسموں پر تمہیں حیرت ہوتی ہے، حیرانی ہوتی ہے، ایڈے بڑے جسم والے لوگ۔ دوستو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، حقیقت ہے، یہ حقائق ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کو ایمان اور کفر اور منافقت کے درمیان فرق محسوس ہوگا۔ اور انہی جو نشانیاں، یہ نشانیاں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں، ان کے مطابق اپنے عقیدوں کو استوار کرو گے تو اس دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑی ٹھوس وجوہات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی تبلیغی جماعت میں رہ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کدھر کدھر سے منافقت کرتے ہیں، میں ان کے اندر جا کے گھس کے میں نے دیکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں میں ان سے نکلا کیسے۔ میں ایک 16 ایریے کی مسجد تھی، اس میں ان کا اجتماع ہوتا تھا ہر جمعرات کو۔ میں اس اجتماع میں آیا اور میں نے وضو کیا، جماعت مغرب کی جماعت ہو رہی تھی، گل میں کرنا تواڈے رنگ فاق ہو گئے نے، اللہ خیر کرے، میں تو نہیں ڈردا، تسی ایویں ڈرے پئے ہو۔ میں تانوں ایک گل دسن لگا، ایمان والی بندہ اس طرح پہچان کس طرح کردا ہے۔ میں وضو کر کے صف میں آ کے کھڑا ہوا اور مجھے اتنی بدبو آئی، وہاں سے نماز توڑ کے میں صف کی دوسری جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا، وہاں سے بھی مجھے بدبو کے حلے آئے۔ میں وہ نماز توڑ کے میں وضو والی جگہ پہ بیٹھ کے جا کے میں ایسے ہی وضو اپنے جسم پہ پانی ڈالنے لگا اور دل کے اندر خیال کرنے لگا کہ اے بدر مسعود شاہ، ایمان والوں سے بدبو نہیں آتی۔ بس میری وہ توبہ کا دروازہ کھلا، میں نے توبہ کی اور اس کے بعد میں جماعت کے پاس نہیں گیا، اور اب میں ان کے مقاصد، ان کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ سب میں جانتا ہوں۔ اس واسطے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ ایمان والوں کو پہچانو اور منافقوں کو پہچانو اور کافروں کو پہچانو۔ اور معیار کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات معیار ہے ایمان اور کفر کے درمیان۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا کے ایمان کی حالت میں جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہوئے یقولوا تسمع لقولہم، اور اگر بات کریں تو تو ان کی بات غور سے سنیں، یعنی ایڈیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں تے ایڈیاں پیاریاں پیاریاں گلاں کر دے، کیوں جی؟ تے بندہ کہندا ہے اے تو گول گول کے انہوں نے پتہ نہیں کوئی کھنڈ کھا دی ہے یا گڑ کھادا ہے، آج کل گڑ بنا دے ہو تسی، گڑ کھاندا ہے، شکر کھا کے آئے نے، ایڈیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دے نے۔ تو اللہ کریم ارشاد نے کانہم خشب مسند، تو ان کی بات غور سے سنے، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے لگائی ہوئی، لکڑیاں دیوار نے نہ لگی ہوندیاں نے، پرانیاں بوسیدہ کڑیاں، تے انہوں نے بندہ کہندا کہ اے ہن ڈہندیاں نے، ہن ڈہندیاں نے، اے ہن ڈہندیاں نے، ایڈیاں نرم تے مٹھیاں گلاں کردے نے، تے کہنے یحسبون کل صیحۃ علیہم، تو ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں، یعنی جڑا کوئی گل
زیادہ کوئی گل کرتا ہے نا انہوں کہ بسم اللہ جس طرح تسی کہو گے اس طرح کریں گے، نہیں آپ بہت ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن میں نے ان کو غصے میں بھی دیکھا. میں ایک مرتبہ مرکزی جامع مسجد باکٹ میں آیا تو وہاں پر ایک تبلیغی جماعت والا کھڑا تھا تو میں نے کہنے لگا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نوجوان، کتنا خوبصورت چہرہ، ماشاءاللہ یہ تبلیغ کرنے کے لیے جائیں تو کیا خوبصورت. میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں میرے رسول پہ بیٹھ کے سچی بات بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کیا خوبصورت چہرہ، کیا خوبصورت نوجوان. میں اس وقت 20-22 سال کا نوجوان تھا. تو کہتے ہیں کتنا سونا جوان، اے تبلیغ تے جان گے تو کیا صورت ہے ہوئے گی، کیا بات ہوئے گی. میں نے کہا جی میں بالکل تبلیغ، میرے تو باپ دادا سے آپ کو تو آج ہو سکتا ہے 10 سال ہوئی ہوں، 5 سال ہوئی ہیں، 3 سال ہوئی ہیں، میں تو 250 سال سے تبلیغ دین میں تو 7 نسلوں سے تبلیغ دین کر رہا ہوں. اس لیے مجھے کوئی تبلیغ دین نہ بتایا کہ تبلیغ دین کیا ہوتی ہے. 7 نسلوں سے جو تبلیغ دین کر رہا ہو اس کو اگر کوئی بتائے کہ تبلیغ دین کیا ہوتی ہے تو حیرانی ہے اس کی عقل پر. تو میں نے اسے کہا جی کہ تبلیغ کا سب سے پہلا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز پر لگاؤں. تسی بھی اے گل اے یاد رکھو، اب خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، اپنے بچوں کو نماز کی طرف راغب کرو تاکہ ہماری مسجدیں بھر جائیں. نماز خود پڑھو اور پھر نماز اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پڑھاؤ، پھر اپنے پڑوسیوں کو پڑھاؤ، پھر اپنے اس طرح پھیلتے پھیلتے اپنے گاؤں کو پڑھاؤ. پھر جب سارے وہ لوگ نمازی، ان میں سے اکثریت نمازی ہو جائے، پھر جا کے سانگلہ ہل والوں کو پڑھاؤ، پھر سانگلہ ہل والوں کی اکثریت جب نمازی ہو جائے، اس طرح پھیلتے پھیلتے اس طرح پڑھاؤ. میں نے جب اس طرح کی بات سامنے رکھی، کہتے ہیں تو ہے ہی گندا، تیری تو شکل ہی کسے کام دی نہیں. وہی بندہ اتھی کھڑے میں نے کہنا تیری تو شکل ہی کسے کام دی نہیں، تو ہے ہی بڑا گندا، تو تو بڑا کوجا بندہ ہے، تو تو گالی کیسی کیتی ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کی بات بتائی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم العدو فاحذرہم، یہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے ہیں، یہ جو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ باتیں کرنے والے ہیں، سنو، ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں تو ان سے بچ کے رہو. وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، رب ذوالجلال کے دشمن ہیں، تم ان سے بچ کے رہو. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں مارے کہاں اوندے جاتے ہیں، کہاں انے ہو کے تے کسے جگہ تے جا کے ڈھیندے نے. اللہ دی انہوں نے مار ہوئے تے جس وقت اللہ آکھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ دی مار ہوئے تے پھر ہور کی رہ جاندہ ہے پیچھے. آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ان کی نشانی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں، جس وقت ان کو کہا جاتا ہے آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں، اس کا مطلب ہے کہ رسول جب معافی مانگے، کسی بندے کی مغفرت چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت قبول کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی ان کا غلام جاتا ہے اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تعالو، آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول مغفرت طلب کریں، وہ کیا کہتے ہیں؟ او جی عملہ نال بخشے جانے ہیں. وہاں تو اعمال ہی کام آئیں گے، وہاں تو اعمال سے ہی فائدہ ہوگا، اعمال ہوں گے تو بندہ بخشا جائے گا. او چلو عملہ نال کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا، سب بخشے جائیں گے فضل خدا بندی سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ اعمال سے بخشے جائیں گے، اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگ اعمال کی وجہ سے نہیں بخشے جائیں گے، لوگ اللہ کے فضل کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ سیدہ پاک نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا۔ اللہ کا فضل ہوگا تو رسول اللہ کی شفاعت ہوگی۔ رسول اللہ کی دو ہی باتیں ہیں، بخشش دے دو ذریعے جے سن لو، جس عالم کو مرضی نے جا کے پوچھ لو، جس صوفی کو مرضی نے جا کے پوچھ لو، بخشش کے دو ذریعے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ کامل اہل سنت و جماعت، عقیدہ کامل یقین کامل اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کی آراء کے مطابق عقیدہ رکھنا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آراء علماء اہل سنت، بزرگان سنت کی آراء کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کرنا، علماء اہل سنت کے رائے کے مطابق عقائد کو درست کرنا اور اچھے عمل کرتے جانا، لیکن شفاعت رسول بخشش کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ درست ہوگا، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اعمال کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن عقیدے کی کمی بیشی اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اعمال اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی فرماتا رہتا ہے۔ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر دیتے ہو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، کسی کے مدد کر دیتے ہو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، کسی بیٹی کے سر پہ چادر رکھ دیتے ہو اللہ معاف کر دیتا ہے، کسی غریب مسکین کی خاموشی کے ساتھ چھپ چھپا کے مدد کر دیتے ہو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کرنے کی ایک پوری مشین لگائی ہوئی ہے، یہ 5 وقت مشین چلتی ہے گناہ صاف کرنے کے لیے، 5 وقت مشین چلتی ہے گناہ دھونے کی۔ جڑی گھر کپڑے دھونے ہو تو ایک باری مشین چل دی گوں گوں کر کے تے سارے کپڑے صاف ہو جاندے تے اللہ دی اس گھر دے اندر 5 وقت مشین چل دی ہے تے پھر بندے دے گناہ صاف نہیں ہوندے، جسم پاک ہوندا ہے گناہ صاف ہو جاندے ہیں۔ یہ دیکھو اللہ کے گھر میں آنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، بدن پاک ہو جاتا ہے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی لانڈری ہے، ایسی واشنگ مشین ہے کہ 5 وقت چلتی ہے، 5 وقت گناہ صاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتا ہے بندہ، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنا سر مار کے کہندے نہیں نہیں اسی رسول اللہ دے کول کی لین جانا ہے، رسول اللہ تو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے، رسول اللہ تو کسی کا کچھ کر نہیں سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کا اختیار نہیں رکھتے، ہم نے رسول اللہ سے مغفرت کیا کرنی ہے، ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے گے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ڈائریکٹ والی گالے تھے کوئی نہیں جے، اس نے جتھے آنا ہے رسول اللہ دے وسیلے دے نال ہی آنا ہے۔ پھر ایک اور نشانی اللہ فرماندا ہے، پہلی یہ کہ جس وقت کہو کہ آؤ اللہ کے رسول تم سے تمہارے لیے مغفرت طلب کریں، وہ سر مار کے کہندے نہیں نہیں اسی اتھے نہیں جانا، ہم نے یہاں پہ نہیں جانا۔ ہم مسجد نبوی سے باہر نکلے، آج تسی آکسو پیر سارے واقعی پہ سنا دیں، مسجد نبوی سے باہر نکلے، حاجی صاحب میرے ساتھ تھے، ایک بندہ ہمارے وہ ایجنٹ کے ساتھ کہنے لگا مجھے نہ ادھر سکون نہیں ملتا، مدینہ پاک میں نو کعبے بھیجو، بڑیاں منتیں کرے، انہوں نے کہا کعبے کیوں بھیجیں؟ میں نے کہا بھائی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، سرکار پر درود پیش کرو، سرکار پر سلام پیش کرو، سکون ملے گا۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے ادھر سکون نہیں ملتا، میں کعبے کے جا کے طواف کروں گا مجھے ادھر سکون ملے گا۔ میں نے کہا کعبے کا طواف کرتے ہوئے ادھر تمہیں سکون ملے گا، کعبہ ادھر متوجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے سر مار کے کہتے ہیں نہیں سانو رسول کچھ نہیں دے سکتے، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ دوسری نشانی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیرتے ہوئے ہیں
اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، روک دیتے ہیں اپنے آپ کو، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ پھر تکبر کرتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے کہ منہ پھیر لیتے ہیں ان پر اور وہ اپنا تکبر کے ساتھ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں جس وقت ان سے کہا جاتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اس واسطے رسول اللہ کی بارگاہ ایمان کامل کا ذریعہ ہے۔ جس نے بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو جھکا دیا، اس نے گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔